بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2 ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 10 احادیث ہیں جو پیپر میں ایک حدیث آئے گی جس کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنا ہوگی۔ سب سے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بقیت رجز او عذاب، یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے، ارسلہ علی طائفۃ من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا۔ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، جب کسی زمین، ملک یا شہر میں طاعون ہو، وَأَنْتُمْ بِهَا، جہاں پر تم رہ رہے ہو، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو وہاں سے نہ نکلو۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھیلا ہو، وَلَسْتُمْ بِهَا، جہاں تم نہ رہتے ہو، فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا، تو وہاں نہ جاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں طاعون کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا، اور طاعون یہ ایک ایسی بیماری ہے جو متعدی ہے۔ متعدی کا مطلب یعنی ایک کو بیماری لگی تو اس کے آگے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے دوسرے کو، دوسرے سے آگے تیسرے انسان کو وہ لگ سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب طاعون کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے نکل کے آگے کہیں اور نہ جاؤ، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ بیماری آگے کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے۔ اور اگر وہ طاعون کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں تم نہیں ہو تو پھر وہاں سے نکل کر اس طاعون والی جگہ کی طرف نہ جاؤ۔ تو اس کے بعد حدیث نمبر 2 ہے، فَيَرْضَىٰ لَكُمْ، وہ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، ان تعبدوا، کہ تم اس کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، وَيَكْرَهُ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے، قیل وقال، قیل و قال یعنی فضول باتوں کو، وکثرت السؤال، کثرت سوال یعنی کثرت کے ساتھ سوال کرنا، وَإِضَاعَةِ المال، اور مال کو ضائع کرنا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر کچھ چیزیں وہ بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور کچھ چیزیں وہ بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ یہ ہے، ان تعبدوا، کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت نہیں کرنی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، کیونکہ شرک یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تیسری چیز کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ تعالیٰ کی رسی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، جنہوں نے ان پر عمل کیا گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ان دونوں چیزوں پر عمل ہوگا تو انسان فرقوں میں نہیں بٹے گا۔ اور اس کے بعد وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، قیل وقال، فضول باتیں یعنی جن کا کوئی مقصد ہی نہیں، ایسی باتیں جن کا حقیقت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد وکثرت السؤال، کثرت کے ساتھ سوال کرنا۔ یہ کثرت کے ساتھ سوال کرنا ویسے یہ بھیک مانگنے کے زمرے میں بھی آتا ہے، لوگوں سے ہر وقت مانگتے رہنا، اور ویسے بھی فضول قسم کے سوالات کرنا یا ایسے سوالات کرنا جو نہیں کرنے چاہیے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تو ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے یا صرف اسی سال ہی فرض ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ سوال کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ حج تمہارے لیے ہر سال فرض ہے، ہر سال تم نے حج کرنا ہے،
تو تمہارے لیے مشکل پیش ہو جاتی۔ اس لیے جتنی بات کہی جائے بس اسی پہ عمل کرو اور اس آگے سوال نہیں کیا کرو۔ وَإِضَاعَةِ المال، اور اسی طرح مال کو ضائع کرنا، یعنی مال کو فضول جگہوں پہ ضائع کر دینا، جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں جو خرچ کرنے کی جگہ ہیں وہاں پہ خرچ نہ کرنا، اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خرچ کرنا، تو یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے ما من مسلمین یغرس غرسن، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے، او یزرع زرعا، یا کھیتی میں بیج بوئے، فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ، تو اس سے پرندے یا انسان یا کوئی جانور وغیرہ کھائیں، الا کان لہ بہ صدقۃ، تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس حدیث کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بیان کی گئی ہیں جو عام طور پہ انسان کے ذہن میں نہیں آتی، جیسے انسان کوئی درخت کا پودا لگائے، اب وہاں سے جانور وغیرہ کھا لیں یا کوئی بھی کھا لے تو وہ انسان کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کتنی چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن عام طور پہ یہ چیزیں انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح او یزرع زرعا، کھیتی میں بیج بوئے، تو عام طور پہ پرندے چرتے رہتے ہیں، پرندے کھاتے پیتے رہتے ہیں وہاں سے، تو یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی جانور وغیرہ کوئی گھاس کھا لے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کھا لے تو وہ بھی انسان کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب یہاں پہ پڑوسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں دینی۔ پڑوسی کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، اور پڑوسی صرف وہی نہیں ہوتا جو آپ کے گھر کے ساتھ ہو، جس کا گھر ہو، بلکہ پڑوسی ہر وہ بندہ ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہو اور کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ادارے میں کوئی انسان کام کرتا ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ رہنے والے اس کے سارے پڑوسی ہیں۔ کوئی انسان سفر کرتا ہے تو سفر کرنے والے جو دوسرے لوگ ہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھی اس کے پڑوسی ہیں۔ اسی طرح یہ دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ اور اس کے بعد ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اب یہاں پہ مہمان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مہمان کی عزت کرنی ہے اور اس کو برا بلا نہیں کہنا۔ اس کے بعد ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ یعنی جب بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ایسی بات کرنی ہے جس سے کسی کو فائدہ ہو یا خود کو فائدہ ہو۔ اگر ایسی بات نہیں کہہ سکتے تو بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ حدیث نمبر 5 ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی لا یخذلہ، اس کو ذلیل بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے، نہ ہی اس کو برا جانتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا کام ہے کہ وہ ایسے کاموں سے دور رہے۔ حدیث نمبر 6 ہے اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ، اے اللہ میں لوگوں کو دو کمزوروں یعنی یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا، حق چھیننا تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں۔ تو چونکہ یہ دو وہ لوگ ہیں، وہ کمزور ہیں جن کا معاشرے میں عام طور پہ خیال نہیں کیا جاتا، خاص طور پہ یتیم۔ اب یتیم کا باپ سر پہ نہیں ہوتا تو اس کو پالنے پوسنے والے اس کے عزیز رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ بھی اس کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اور اسی طرح عام طور پر عورت کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، اس کا حق مار لیا جاتا ہے، یا وراثت میں سے اس کو حصہ تو دیا جاتا ہے لیکن پورا نہیں دیا جاتا، تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، کہ جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ جس کام کا بھی میں تمہیں حکم دوں تو وہ کام تمہیں کرنا چاہیے، اور جس کام سے میں منع کر دوں اس کام سے تمہیں باز آنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 8 ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔
بدگمانی یعنی بیٹھے بیٹھے ایسے ہی خود ہی دماغ میں سوچ لینا کہ فلاں میرے بارے میں کیا کہتا ہے، فلاں میرے بارے میں کیا کہتا ہے، یا کسی کے بارے میں برائی اپنے ذہن میں لے آنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اکذب الحدیث ظن ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 9 ہے لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو رشوت یہ بہت بری چیز ہے جو کہ آج کل معاشرے کا حصہ بن چکی ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ تو اب جو لوگ اس کام میں ملوث ہوتے ہیں تو اس سے خود ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کیسے مستحق بن سکتے ہیں جب کہ وہ ایسے کاموں میں ملوث ہوں۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 10 ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے، بہتوں کو یعنی اکثر لوگوں کو۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کتاب پر عمل کرتے ہیں، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور اسی کو ہی اپنا حرف آخر فیصل مانتے ہیں، تو وہ لوگ ہمیشہ بلند رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے اپنی مرضی اپنی منمانی کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الاسماء الحسنہ، اسماء حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کے 20 نام یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے یہ آپ کے ایم سی کیوز کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں اور شارٹ سوال کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں کہ کوئی سے 2 یا 4 یا 3 اللہ تعالیٰ کے نام لکھیں اور ان کے پھر معنی لکھیں۔ تو سب سے پہلے الرؤوف، اس کا معنی ہے نہایت مہربان۔ 2 مالک الملکی، سب سلطنت اور حکمرانی کا مالک۔ ذوالجلال والاکرام، عظمت اور بزرگی والا۔ المقسط، عدل و انصاف کرنے والا۔ الجامع، جمع کرنے والا۔ الغنی، بے پرواہ بے نیاز۔ المغنی، بے نیاز کر دینے والا۔ المانع، روکنے والا۔ الضار، نقصان کا مالک۔ النافع، نفع کا مالک، نفع عطا کرنے والا۔ اور النور، نور۔ الہادی، ہدایت دینے والا۔ البدیع، بے مثال موجد، عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی ایک ایسی چیز جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا اس کو وجود بخشنا۔ الباقی، ہمیشہ رہنے والا۔ الوارث، وارث اور مالک۔ الرشید، نیکی اور راستی کرنے والا، نیکی کرنے والا کر لیں۔ الصبور، بہت زیادہ مہلت دینے والا۔ الصبور، صبر سے ہے نا، صبر کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً نہیں پکڑتے بلکہ اس کو مہلت دیتے ہیں۔ السمیع، بہت زیادہ سننے والا۔ البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ الحکیم، حکمت اور تدبر۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو یاد کرنے والی ہیں، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا جائے تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔